السلام علیکم۔ آج کی کہانی جامعہ کی دنیا۔ شہزاد ایک نئے طالب علم جامعہ میں آیا، دل میں ایک بڑا خواب، آنکھوں میں چمک۔ اس نے سوچا علم کا سمندر یہاں ہوگا۔ پہلے دن ہی عجیب منظر دیکھا، طلبہ گھاس سے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں۔ کلاس کا وقت تھا مگر کوئی نہ گیا۔ شہزاد حیران کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک سینئر طالب علم کے پاس آیا اور مسکرا کے بولا، نئے لگتے ہو؟ شہزاد نے ادب سے سر ہلایا۔ سینئر نے کہا، یہاں سب کچھ ملے گا، بس کلاس میں جانا کم ہی ضروری ہے۔ شہزاد نے یہ سن کر چونک گیا، مگر خاموشی سے بات سنتا رہا۔ پہلا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ شہزاد جلدی سے کلاس میں پہنچا۔ پورا کمرہ تقریباً خالی، صرف 2 طالب علم بیٹھے تھے، اونگ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب آئے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے خود ہی حاضری لگائی اور لیکچر دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد بھی وہ تھک گئے، بولے، باقی طلبہ کہاں ہیں؟ ایک طالب نے ہنس کر کہا، سر وہ سب اہم کاموں مصروف ہیں۔ پروفیسر نے سر پکڑ لیا، فوراً اب خاموشی سے کتاب بند کر دی۔ کلاس بغیر لیکچر کے ختم ہوئی۔ شہزاد باہر آیا تو منظر بدلا۔ لان میں میلہ سا لگا ہوا تھا، کوئی گٹار بجا رہا تھا خوشی سے، کوئی سیاست کی بات پر بات کر رہا تھا، کچھ طلبہ چائے کی کپ پکڑے ہوئے تھے، کچھ صرف سوشل میڈیا پہ مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر شہزاد مسکرانے لگا۔ ایک دن سوچا لائبریری میں جائے، وہاں جا کر دل لگا کر پڑھائی کرے۔ لائبریری میں داخل ہوتے تھے، حیران، آدھے لوگ سو رہے تھے سکون سے، کچھ موبائل پر فلمیں دیکھ رہے تھے، اور چند لوگ واقعی کتاب پڑھ رہے تھے، مگر وہ بھی وقفے سے جمائیاں لے رہے تھے۔ شہزاد نے کتاب اٹھائی اور بیٹھ گیا، مگر پاس بیٹھا طالب نے کہا، بھائی یہاں پڑھائی کم ہوتی ہے، یہاں تو نیند پوری کی جاتی ہے اکثر۔ شہزاد ہنس دیا اور کتاب بند کر دیا۔ سوچا واقعی عجیب جگہ ہے جہاں علم سے زیادہ آرام ملتا ہے۔ ایک دن جامعہ میں انتخاب ہوا، ہر طرف پوسٹر، شور مچا۔ طلبہ اچانک بہت سنجیدہ ہوگا، ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریریں، وعدے زوروں پر جاری تھے۔ شہزاد بھی یہی دیکھ کر حیران تھا کہ کل تک بے فکر تھے، مکمل انتخاب کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وہی گپیں، وہی ہنسی مذاق جاری۔ کلاسیں پھر سے خالی ہونے لگی۔ پروفیسر پھر سے پریشان دکھائی دیے، مگر کسی کو خاص فکر نہ تھی، کیونکہ جامعہ کا یہی چال چلن تھا، جہاں آزادی سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن شہزاد نے ایک استاد سے پوچھا، سر یہاں پڑھائی کیسے ممکن ہوگی؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا خود ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ یہاں ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے، جو سنجیدہ ہے وہی بڑھتا ہے آگے، باقی تو وقت گزارنے آتے ہیں اکثر۔ شہزاد نے یہ بات دل میں بٹھا لی اور خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روز کلاس جانے لگا باقاعدگی سے اور لائبریری میں وقت گزارنے لگا۔ دوست کم تھے مگر مقصد واضح تھا۔ لوگ اسے عجیب سمجھنے لگے، مگر وہ اپنے راستے پر قائم رہا۔ کچھ دوستوں نے اسے چھیڑا اکثر کہ تم کتنا سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ شہزاد نے ہنس کر جواب دیا، میں بھی مزہ لیتا ہوں زندگی کا، مگر ساتھ میں کچھ حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے تھے، پھر ہنسی مذاق شروع ہوتا تھا۔ وہ گزرتا کہ امتحان قریب ہے، سب طلبہ گھبراہٹ میں مبتلا، رات کو جاگ کر پڑھنے لگے، نوٹس دفتر سے جمع کیا۔ شہزاد پہلے سے تیار تھا، سکون سے سب کچھ دہرا دیا۔ دوسرے طلبہ پریشان نظر آ رہے تھے، امتحان کے دن سب سنجیدہ ہو گئے۔ وہی طلبہ جو کل تک ہنس رہے تھے آج کتابیں گم نظر آ رہے تھے۔ شہزاد نے منظر دیکھ کر سوچا، یہی جامعہ کا اثر رنگ ہے شاید، جہاں آخر میں سب کو سمجھ آتی ہے کہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں، بچا جائے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ جو محنتی تھی وہ کامیاب ہوئی اور باقی سب حیران کھڑے رہ گئے۔ شہزاد نے سکون سے نتیجہ دیکھا اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا دل سے۔ اسے سیکھا یہ قیمتی سبق زندگی کا کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ جامعہ کی دنیا عجیب مگر خوبصورت، جہاں ہنسی بھی ہے اور سنجیدگی بھی، جہاں دوستی بھی ہے، مقابلہ بھی، جہاں ہر کوئی اپنی کہانی لکھتا ہے۔ شاید کی کہانی بھی مکمل ہوئی، مگر یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں، جو زندگی بھر اسے مسکراتی رہیں گی۔